امت سب سے آخر میں آئی ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ کہا ان کے عیب باقی پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں آگے ہم سے، ان کے جتنے گناہ تھے ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کیا کچھ نہیں کیا کرتی تھی، قرآن نے سب کچھ بتا دیا۔ اللہ نے ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں رکھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے گناہ بعد میں آنے والوں کو پتہ ہی نہ چلے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو سب سے پہلے ان کو بلا کے ان کا حساب کر کے ان کو وی آئی پی پروٹوکول دے کے جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یہ سب رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو پھر تقاضا کیا ہے؟ یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اگر وہ ہمارے لیے اتنے مہربان کہ آتے ہوئے سر سجدے میں رکھے، اپنی امت کے لیے مانگے، جب وہ بدر جائے، وہ احد جائے، وہ حنین جائے، وہ طائف جائے، وہ لامکا جائے، یہاں تک کہ جب آپ لحد مبارک میں اتارے گئے تب بھی زبان پر امت کی بات تھی، تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی زندگی بھر ہر سانس کے ساتھ ہر لمحے رسول اللہ کو یاد کریں۔ یہ آنکھیں چومنا، ہاتھ کو انگوٹھے چومنا، یہ کیا حیثیت؟ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے تو اپنی گردنیں رسول اللہ کو دی ہیں، صحابہ کرام نے تو اپنی جان مال سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دیا۔ آج کی امت لڑ رہی ہے، ہاں انگوٹھے چومنے ہیں نہیں چومنے، حضور کا ذکر کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا، اتنا کریں گے تو شرک ہو جائے گا، نہ یہ چیزیں دعمت دعت النصارى فی نبیہم، وہ امام بصیری فرماتے ہیں نا، نصارہ کی طرح، یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح رسول اللہ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہ کہنا، باقی جو تم سوچتے ہو حضور کا درجہ اس سے بھی اوپر ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ سے انواع محبت کرنے کی توفیق دے، حضور پر درود پڑھنے کی توفیق دے، حضور کا تذکرہ، حضور کا چرچا، حضور کی یادیں، حضور کے اخلاق، تعلیمات، معجزات بیان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آنے والا میلاد ہے 1500 سال کا میلاد، حضور کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال مکمل، تو یہ میلاد کا مہینہ جو آ رہا ہے ابھی سے آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ یا رسول اللہ آپ کے میلاد کا ذکر میں آپ پہ درود پڑھ کے کروں گا، یا رسول اللہ میں آپ کی سیرت کی کتابیں میں پڑھ کر آپ کے حوالے سے آپ کی زندگی پڑھوں گا، آپ کے اخلاق پڑھوں گا، آپ کی تعلیمات پڑھوں گا، آپ کا کردار پڑھوں گا، آپ کس طرح اپنی سوسائٹی کمیونٹی میں رہتے تھے، کس طرح کافروں کو مسلمان کیا، میں ساری چیزیں پڑھوں گا، آپ کی ذات کو جانوں گا۔ میں فٹ بالر کے بارے میں جانتا ہوں، فلمی ایکٹر کے بارے میں جانتا ہوں، کرکٹر کے بارے میں جانتا ہوں، بزنس کے بارے میں جانتا ہوں، ساری دنیا کے بارے میں جانتا ہوں، نئے سے نئے ڈیوائس آتا ہے، موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، سب کے بارے میں جانتا ہوں، صرف آپ کے بارے میں نہیں جانتا۔ کیسا امتی ہے؟ اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔